بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد اسد حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکالر 7۔ بھارت میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کی جانب سے جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کے حوالے سے آئین کی شق 370 کے خاتمے کا اعلان کیا گیا۔ قانونی ماہرین اسے عالمی قوانین اور بھارت کے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ معاہدوں کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں۔ بین الاقوامی قوانین کے ماہرین کہتے ہیں کہ بھارت کے آئین کی شق 370 اور پاکستان کے آئین کی شق 257 کے تحت یہ طے ہے کہ کشمیر متنازع علاقہ ہے جسے کوئی ملک یک طرفہ طور پر ختم یا تبدیل نہیں کر سکتا۔ بھارت کی حکومت نے پیر کے روز آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا، جس کے بعد بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت ختم ہو جائے گی۔ اس تبدیلی کے بعد جموں و کشمیر کے داخلی امور وزیر اعلیٰ کے بجائے براہ راست مرکزی وزیر داخلہ کے تحت آ جائیں گے، جنہیں ایک لیفٹیننٹ جنرل کے ذریعے چلایا جائے گا۔ بھارتی حکومت کی طرف سے اس تبدیلی کے بعد ناقدین کا کہنا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ایک تصفیہ طلب تنازع ہے اور بھارتی حکومت کے اس یک طرفہ اقدام سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب شمشاد احمد کا کہنا ہے کہ بھارت کی طرف سے جموں و کشمیر میں کی جانے والی تبدیلی پر پاکستانی حکومت اقوام متحدہ سے رابطہ کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے پاکستان کو اقوام متحدہ کے 5 مستقل رکن ممالک امریکہ، چین، برطانیہ، روس اور فرانس سے مشاورت کرنا ہوگی، جن کی آمادگی کے ساتھ یہ معاملہ اقوام متحدہ میں لے جایا جا سکتا ہے۔ شمشاد احمد کا مزید کہنا ہے کہ بھارت جو کر رہا ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے اور اقوام متحدہ بھارت کو فوری طور پر فوج کی تعیناتی میں کمی کا کہہ سکتی ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اس تبدیلی سے کشمیریوں کی آزادی کے لیے جنگ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ حقیقی طور پر پہلے بھی یہی حالات تھے۔ اب فرق یہ پڑے گا کہ کشمیری مزید طاقت سے جدوجہد کریں گے۔ بین الاقوامی قانون کے ماہر اور سابق قائم مقام وزیر قانون احمد بلال صوفی کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت کی طرف سے کی جانے والی اس تبدیلی کے بعد پاکستان کے پاس متعدد آپشنز موجود ہیں، جن میں سے ایک آپشن اقوام متحدہ کے چارٹر کے نیچے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے رابطہ ہے، کیونکہ 1998 میں منظور کردہ قرارداد میں یہ مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ بھارت اور پاکستان باہمی مشاورت سے مسئلہ کشمیر کو حل کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت کی حکومت کا کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنا بین الاقوامی قوانین کے ساتھ ساتھ بھارت کے اپنے آئین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ان کے مطابق آرٹیکل 370 بھارت کے آئین کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے، جسے تبدیل یا منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے پہلے جموں و کشمیر ہائی کورٹ اور پھر بھارت کی سپریم کورٹ سے رجوع کیا، لیکن وہاں سے ناکامی کے بعد انتظامی بنیادوں پر آئین میں تبدیلی کی کوشش کی گئی ہے۔ احمد بلال کے مطابق دوسرا آپشن اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل خود ہے، جس کے طے کردہ قوانین جو کہ 15 قراردادوں میں پائے جاتے ہیں۔ بھارتی حکومت کی طرف سے آرٹیکل 370 کا خاتمہ ان قوانین کے خلاف ورزی ہے۔ حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ احمد بلال کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اسے فوری طور پر بھارت کے ساتھ رسمی طور پر اٹھانا چاہیے، کیونکہ بھارت شملہ معاہدے اور لاہور معاہدے کے مطابق پاکستان کے ساتھ معاملات کو دو طرفہ رضامندی سے حل کرنے کا پابند ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان کو بھارت سے پوچھنا چاہیے کہ جن معاملات کو دونوں ممالک رضامندی سے حل کرنے کے پابند ہیں، آرٹیکل 370 کو بھارت نے یک طرفہ طور پر کیسے تبدیل کر دیا۔ سابق وفاقی وزیر قانون کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان بھارت کو یہ کہے کہ بہتر یہ ہوتا کہ اگر بھارت نے آئین میں تبدیلی کرنی ہی تھی تو وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے تصفیہ کرتا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 257 اور بھارتی آئین میں آرٹیکل 370 رکھے ہی اس لیے گئے تھے کہ تنازع کشمیر تصفیہ طلب ہے۔ احمد بلال کا مزید کہنا ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت بات چیت کے ذریعے آئین میں ترمیم کرتے، چاہے وہ صدر ٹرمپ کی ثالثی میں کی جاتی، تو زیادہ بہتر ہوتا۔ یاد رہے کہ بھارت میں حکمران جماعت پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی BJP نے 2019 کے انتخابی منشور سنکلپ بھارت میں آئین کے آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔